صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المؤمن المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے، مگر چونکہ عزیزم نوشاد سلموں نے بڑا زور دیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہی صحیح ہم بھی سرکار کے ثناخانوں میں نام درج کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں من صلی علیک نور علی الصراط، جو مجھ پر درود پڑھے گا اس کے لیے پل صراط پر روشنی ہوگی، اس کے لیے پل صراط پر روشنی ہوگی۔ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اسی پر سب کچھ چلتا ہے۔ امت گزر رہی ہوگی اور سلطان دو جہاں کہہ رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ اور جب سرکار دعا کر رہے ہوں گے نا تو آدم بھی دعا کر رہے ہوں گے، سیس بھی دعا کر رہے ہوں گے، زکریا بھی دعا کر رہے ہوں گے، یحییٰ بھی دعا کر رہے ہوں گے، ابراہیم بھی دعا کر رہے ہوں گے، اسماعیل بھی دعا کر رہے ہوں گے، موسیٰ بھی دعا کر رہے ہوں گے، عیسیٰ بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام دعا کرتا ہے نا تو سارے مقتدی آمین کہتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے آقا تو امام ہے آدم کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے ابراہیم کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے اسماعیل کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے موسیٰ کے بھی، ہمارے آقا تو امام ہے عیسیٰ کے بھی، اور سرکار کے ساتھ سب آمین اور دعا کر رہے ہیں۔ تو جانتے جہنم سے آواز آئے گی جز یا مومن فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى لَهْبِ، اے نبی کا غلام جلدی سے گزر جا، تیرے ایمانی حرارت میرے شوروں کو بجھا رہے ہیں، میرے شوروں کو بجھا رہے ہیں۔ یہی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو نبی کے غلاموں نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو، سمجھے؟ یہ شمس الحق صاحب نے کیوں یہ محفل منعقد کی؟ شادی کے تشکر میں کیوں یہ محفل منعقد کی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے تاکہ واضح ہو جائے یا رسول اللہ ہمیں جو اولاد ملی ہے یہ صدقہ آپ کا ہے، ہمیں جو طاقت ملی ہے یہ صدقہ آپ کا ہے، ہمیں جو دولت ملی ہے وہ صدقہ آپ کا ہے، جو ہم شادی کرنے جا رہے ہیں یہ بھی صدقہ آپ کا ہے، یہ بھی رحمت آپ کی ہے۔ اسی لیے آپ کا ذکر کر کے ہم برکت کا سبب بھی پیدا کر رہے ہیں، غلامی کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ یہ برکت کا سبب بھی پیدا کر رہے ہیں اور غلامی کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ سمجھے؟ ایسی محفلیں منعقد ہو جاتی ہیں تو سال بھر تک وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں محفل نہیں ہے، مت سوچنا یہ سرکار کی محفل ہے، اور میرے آقا اپنی محفلوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں
کرم کر دیتے ہیں تو شریک ہو جایا کرتے ہیں، یہ کرم کر دیتے ہیں تو شریک ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے بڑی عظیم چیز ہے یہ۔ شمس الحق نے بہت آرزوؤں کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کر کے برکت کے حصول کا سبب پیدا کیا تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ میرے عزیز، زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہو گیا بھائی، قرآن کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس پر ایک مسئلہ سن لیجیے۔ ابھی مولانا قمرزماں صاحب نے کہا ہے نا، ایسا تعویذ بنانا جس سے مرد عورت کا غلام ہو جائے حرام ہے، حرام ہے۔